جب اسکول کا امتحان ہوتا ہے، اگر تیاری نہ کی ہو تو کلیجہ باہر آتا ہے، اچھل اچھل کر منہ کو آتا ہے اور سینہ پھٹتا محسوس ہوتا ہے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی۔ گھوڑے کی ایک لگام ہوتی ہے، صرف ایک لگام، وہ بھی جب چھوٹ جائے تو پھر اسے پتا ہے جس نے اس کی سواری کی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ 70,000 لگام ہوگی، 70,000، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھاما ہوگا اور ان کے ہاتھوں سے بے قابو ہو کر نکل رہی ہوگی شہزور منہ زور گھوڑے کی طرح۔ جب وہ میدان محشر میں آئے گی تو چیخ مارے گی اور اس کی چیخ سے بڑے بڑے فرشتے اور صالحین اور مقربین منہ کے بل جا گریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کا بھی عمل ہوگا، ولی نہیں نبی کا عمل، 70 نبیوں کا عمل لے کر آنے والا جب دوزخ کی چیخ سنے گا تو وہ بھی کہے گا کہ آج میری بخشش نہیں ہو سکتی، آج میں نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ موقع ہے جب انسان کہیں گے نفسی نفسی، جب آدم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، جب نوح علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، یہ وہ موقع ہے جب انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے۔ اگر اس دن میں جوابات میں فیل ہو گیا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جاؤ دوبارہ تیاری کر کے آؤ، بلکہ حکم ہوگا کہ اس خوفناک آگ میں پھینک دیا جائے، جس سے کوئی مرد فیل ہو جائے گا تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلو، جکڑو، تو فرشتے آ کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے نیچے والا جھپڑا پکڑیں گے اور یوں کھینچیں گے کہ اس کا سارا جھپڑا کھینچ کر باہر آ جائے گا۔ اس کو یوں گھسیٹیں گے اور عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور اس کے بالوں سے جھٹکا دیں گے، اور ایسے قلابازیاں کھاتے ہوئے مرد اور عورتیں گھسیٹے چلے آئیں گے اور کہیں گے رحم 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 کرو۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے یہ سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کر سکتے؟ لم یرحمکم ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کرے؟ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بجلی کا بل کہاں سے دیا جا رہا ہے، اور یہ شادی آ رہی ہے اس کی تیاری کیسے ہو۔ مالدار کو تو شادی کی تیاری کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو کہے گا کہ 5 لاکھ کے کپڑے دے دو، 50 لاکھ کا زیور دے دو، اتنے کروڑ کا یہ دے دو۔ مسئلہ تو آگے آ رہا ہے کہ جہنم آ رہی ہے، اب کیا کرے گے؟ جہنم خوفناک منہ کھولے ہوئے، اب کیا کرے؟ اب کہاں جائے؟ وہ بھڑکے گی اور پھٹے گی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ پاک اس کو نہ روک لے تو وہ آگے بڑھ کر سب کو اٹھا کر اپنے اندر لے لے۔ وہ اس وقت ایسی بے لگام ہو رہی ہوگی، اس خوفناک گھاٹی سے بچ جانا یہ ہے کامیابی، اور اس میں جا گرنا یہ ہے ناکامی۔ یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں۔ زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے، اس نے ایک دم نہیں پکڑا، بلکہ اس نے رسول علیہ السلام بھیجے، اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اس نے کتابیں اتاری، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھیجا، جنہوں نے مردوں اور عورتوں کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ اور ایک شاعرہ دی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی سب کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کا دن بھی روشن ہے اور رات بھی روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں سے پاس ہونے کا ذریعہ ہے، اور آپ کے طریقے سے ہٹنا یہ دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے اور ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے دنیا اور آخرت کے دکھوں سے بچنے کا ایک ہی ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو سامنے رکھ کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کو جنت کی راہ دکھانے آئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے آئے ہیں، لیکن بچے گا وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا۔ باقیوں کے لیے پھسلنا ہے، جہنم میں گرنا ہے، اس خوفناک آگ کی طرف چلنا ہے۔